بےنظیر بھٹو کی زندگی سیاست کا ایک ادھورا باب ہے جس کو شاید آج تک کسی نے پورا نہیں کیا اور شاید پورا بھی نہ کر سکے، کیونکہ ایسی خواتین سالوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام ذوالفقار علی بھٹو جبکہ والدہ نصرت بھٹو تھی۔ بےنظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول، پھر کونینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی اور اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کونینٹ میں حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ بےنظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں وطن واپس آئی۔ ان دنوں بےنظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے۔ وطن واپس آنے کے 2 ہفتے بعد ہی ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ساتھ ہی بےنظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی۔ جیل کے ریکارڈ میں بھٹو کی آخری ملاقات محترمہ بےنظیر بھٹو سے درج ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ ان کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ بھٹو سے آخری ملاقات محترمہ بےنظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی 3 اپریل 1979 کو ہوئی اور دوسرے دن 4 اپریل 1979 کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بھٹو کی عوام میں بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے انہیں قائد عوام کہا جاتا تھا۔ بھٹو کی ہی مقبولیت کے سبب بےنظیر بھٹو 2 مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی اور ایک دفعہ ان کے شوہر آصف علی زرداری بھی 5 سال حکومت کر چکے ہیں۔ والد کی پھانسی کے بعد بےنظیر بھٹو ملک سے چلی گئی، یعنی خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی۔ بےنظیر بھٹو کی پاکستان میں سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب 1986 میں جلاوطنی کے بعد وطن واپسی پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ عوام بےنظیر بھٹو کے روپ میں ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ رہے تھے۔ 18 دسمبر 1987 بےنظیر بھٹو کی آصف علی زرداری سے شادی ہوئی۔ رفتہ رفتہ بےنظیر ملک کی مقبول ترین لیڈر کے طور پر پاکستان کی سیاست میں ابھری اور اگست 1988 میں پیپل پارٹی نے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی۔ دسمبر 1988 کو محترمہ بےنظیر بھٹو نے تاریخ کی سب سے کم عمر اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے خلف اٹھایا۔ اس کے 20 ماہ بعد 6 اگست 1990 صدر غلام اسحاق خان نے بےنظیر بھٹو کی منتخب حکومت کو بدعنوانی کے الزام میں اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1990 میں آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر 1993 میں پیپل پارٹی دوبارہ انتخابات میں کامیاب ہوئی۔ بےنظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1996 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قائم رہی۔ 1996 میں کرپشن کے الزامات پر بےنظیر بھٹو کی حکومت دوبارہ برطرف کر دی گئی۔ 1997 کے الیکشن کے بعد انہیں اپنے بچوں کے ہمراہ جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ اسی دوران انہوں نے لندن اور دبئی میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اسی دوران بےنظیر بھٹو، نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان نے مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بےنظیر بھٹو کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے ملک کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2007 میں بےنظیر بھٹو نے امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی پر ایک مرتبہ پھر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ ملک واپس پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں بعد کراچی ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس جاتے ہوئے بےنظیر بھٹو کے استقبال کے لیے آنے والی ریلی میں بم دھماکوں کی وجہ سے درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس کے 1 ماہ 9 دن بعد 27 دسمبر 2007 کو جب بےنظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی تو لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل آئی۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بےنظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں بےنظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ بےنظیر بھٹو کے قتل کا مقام راولپنڈی کا وہی بدنصیب کمپنی باغ ہے جہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سید اکبر نامی ایک شخص نے شہید کیا تھا۔ یہ کمپنی باغ بعد میں مقتول وزیر اعظم کے نام پر لیاقت باغ قرار دے دیا گیا تھا۔ محترمہ بےنظیر بھٹو کو اپنی قوم سے جدا ہوئے 14 سال بیت گئے۔ راولپنڈی کے تاریخی جلسہ لیاقت باغ میں محترمہ بےنظیر بھٹو نے کہا تھا، آپ کا اور میرا ملک خطرے
میں ہے। सोहनी धरती मुझे पुकार रही है। पाकिस्तान के लिए मेरे वालिद को शहीद कर दिया गया। मेरे 2 जवान भाई मार दिए गए। शौहर को तवील अरसे तक जेल में रखा गया। मेरी माँ को सड़कों पर लाठियां मारी गई। मुझे जेल में रखा, लेकिन हम मौत से नहीं डरते। बेनजीर की वसीयत के मुताबिक पीपल पार्टी की क़ियादत उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को विरासत में सुपुर्द कर दी गई, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी के निगरान चेयरमैन बने और मुफाहमत की सियासत को फिरोग दिया। इसी पॉलिसी पर कारबंद रहते हुए 5 साल मुल्क के सदर रहे। आजकल बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत में अपने नाना की पार्टी की बागडोर संभाले हुए है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।